امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کمسن سیدہ روتی روتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، بیٹی، جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تم بھی اس کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اس سے نبٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سفیان کو اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت اسلام سے بہرہ ور ہو گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری والدہ نماز کے لیے اپنی گھریلو مسجد کی محراب میں کھڑی ہوئی اور ساری رات نماز میں مشغول رہیں۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ میری والدہ نے مومنین و مومنات کے لیے بہت دعائیں مانگی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹا، پہلا حق باہر والوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں گئے تھے۔ واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ ان کو اس کے کھانے میں عذر ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، بیٹی ذرا بتاؤ تو عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ 8 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جاں نثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ان کی موجودگی کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ ہی میں تھے، ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں دائیں جانب تھی۔ پس ایک لونڈی ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پی لیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پی لیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ روزہ نفلی تھا تو کچھ حرج نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عزیز ہو۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متاسف ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی آپ سے کر دیں گے، جبکہ آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگیں گے۔ وہ عورت حضرت علی کو اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب و جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بولے اور حیا و شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بخدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اس ذرا کا کیا کیا جو میں نے تمہیں ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ زرہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ زرہ حتمی ہے جس کی قیمت 400 درہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے تیری شادی اس سے کر دی، بس تم اس کو میری طرف بھیجو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت کیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ایک تکیہ، گھڑا اور کوزے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور زمین پر پتھر کا فرش بچھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی کے پاس نہ جانا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی دعا اور ذکر وغیرہ پڑھا جو کچھ پڑھنا اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ حیا و شرم کے مارے اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی وہ پانی چھڑکا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یاد رکھو میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ اپنی اہلیہ کو لو، اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ حجرے سے باہر نکل گئے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناتے ہوئے کہنے لگے، خدا شاہد ہے کہ میں نے اپنا گھر بار، مال و اولاد اور قوم قبیلہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اور تم اہل بیت کی خوشنودی کے لیے چھوڑا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو راضی کرنے لگے یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا۔ والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں اور میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا، جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، میرا تو ایک ہی وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئیں وہ مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قدر فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول انصاری تھے، وہ کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ سے آپ کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت مخلص اور ایثار پیشہ آدمی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بےتاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ اقدس کے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس میں بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لیں گے مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ یہ میرے پاس رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ احساس کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کے جواب میں فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قریبی مکان میں منتقل کرا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک جھالر والی چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں ازہر گھاس بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک جھالر والی چادر اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال اور ازہر گھاس بھرا ہوا تھا اور ایک مشکیزہ بھی بھیجا۔ وہ دونوں آدھی چادر کو نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھی چادر کو اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد کے گھرانوں کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، نہیں، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دنیا لینے گئی تھی، لیکن وہاں سے آخرت لے کے آئی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر تو یہ دن تمہارا بہترین دن ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے میری ان سے شادی کر دی، ان کی آنکھیں کمزور ہیں، پیٹ بڑا ہے، شکل و صورت اچھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری جن سے شادی کی ہے ان کے فضائل یہ ہیں کہ یہ میرے صحابہ میں سے سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان کا علم ان سب سے زیادہ ہے، اور یہ ان میں سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صورت نہ دیکھو، سیرت دیکھو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی ایسے آدمی سے کی ہے جو میری امت میں سب سے زیادہ پرانے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک چادر، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 گھڑے بھیجے۔ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے، اور تمہارے والد محترم کے پاس اللہ نے قیدی بھیجے ہیں، جاؤ ان سے خادم مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے بھی اتنی چکی پیسی ہے کہ میرے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، کیسے آئی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس آپ کو سلام کرنے آئی ہوں، اور شرم کی وجہ سے غلام نہ مانگا اور یوں ہی واپس آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں شرم کی وجہ سے غلام نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، صفا والے سخت فقر و فقہ میں ہیں، اور بھوک کے مارے ان کا برا حال ہے۔ ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ ہے نہیں، اس لیے یہ غلام بیچ کر میں ساری رقم ان پر خرچ کروں گا، اس لیے میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا۔ ہم دونوں واپس آ گئے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا کمبل تھا، جب اس سے سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے، اور جب پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رات کو ہم دونوں اس میں لپٹے ہوئے ہوتے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں اٹھنے لگے تو فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو۔ پھر فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا، ضرور بتائیے۔ فرمایا، یہ چند کلمات مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اور جب بستر پہ لیٹا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب سے میں نے یہ تسبیحات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں، کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ مشرف ایمان ہو گیا۔ اس پر اس کے خواہش و اقارب اس کے مخالف ہو گئے اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔
اس طرح اس کے کاروبار اور تجارت پر بہت برا اثر پڑا اور وہ نہایت مفلس و کلاش ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس کی ہمدرد اور غم گسار بیوی قضائے الہی سے فوت ہو گئی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کے غسل و کفن کا کیا انتظام کیا جائے۔ اتفاق سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی مصیبت کا علم ہو گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھیں، ردائے مبارک پر سر پر لی اور لونڈی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر خود ہی میت کو غسل دیا اور خود ہی کفنایا۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بالاسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو ساتھ دیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کو ساتھ لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ مشرف ایمان ہو گیا۔ اس پر اس کے حویش و اقارب اس کے مخالف ہو گئے اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح اس کے کاروبار اور تجارت پر بہت برا اثر پڑا اور وہ نہایت مفلس و کلاش ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس کی ہمدرد اور غم گسار بیوی قضائے الہی سے فوت ہو گئی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کے غسل و کفن کا کیا انتظام کیا جائے۔ اتفاق سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی مصیبت کا علم ہو گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھیں، ردائے مبارک پر سر پر لی اور لونڈی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر خود ہی میت کو غسل دیا اور خود ہی کفنایا۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بالاسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو ساتھ دیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی اے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کو ساتھ لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ کردار کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا اے سلمان خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ انہوں نے کہا اے میرے آقا کی لہتے جگر ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سلمان جو چیز میرا خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹیاں عرابی کو دیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی یا اللہ فاطمہ تیری کنیز ہے اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر گھاس کا گٹھا اٹھائے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا یہ گٹھا اتارنے میں میری مدد کرو۔ اس وقت وہ کسی کام میں مصروف تھیں، جلد نہ اٹھ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھا زمین پر دے مارا اور کہا معلوم ہوتا ہے تم گھاس کے گٹھے کو ہاتھ لگانے میں سبکی محسوس کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہرگز نہیں، میں کام میں مصروفیت کی وجہ سے جلد نہ اٹھ سکی، ورنہ جو کام میرے ابا جان رسول خدا ہوتے ہوئے اپنے دستے مبارک سے کرتے ہیں میں انہیں کرنے میں سبکی کیسے محسوس کر سکتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سن کر متبسم ہو گئے اور کمرے میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کے یہی اوصاف و خصائل تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن معاشرت کیسا تھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔